बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज पढ़ते हुए नमाज में कुछ गलतियां बहुत सारे लोग कर जाते हैं। बहुत सी मेरी माएँ और बहनें ऐसी हैं जो बहुत सी गलतियां नमाज में कर जाती हैं और उन्हें इल्म ही नहीं होता कि उन्होंने कितनी बड़ी गलतियां की हैं। याद रखें, बाज गलतियां ऐसी हैं जिनको करने की वजह से नमाज फासिद हो जाती है और नमाज जाती रहती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम नमाज को सीखें और नमाज को सीखकर अच्छी तरीके से अदा करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सीखते ही नहीं हैं। जो बचपन में सुनी थी वो जुबान पर रटी रटाई उसी तरीके से हम पढ़ते हैं, जबकि उसमें सैकड़ों गलतियां हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारी मेरी माएँ बहनें ना सीखने की जहमत करती हैं और ना किसी को सुनाकर अपनी गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश करती हैं। देखें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके बारे में क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल होगा, उसी चीज को हम पसे पुश डाले हुए हैं। उसकी गलतियां और उसको सही तरीके से अदा करना हम नहीं सीखते। चले आइए, वो कौन सी गलतियां हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरी प्यारी माओ और बहनों, आपको इस बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अल्लाह ताला के नजदीक नमाज का बहुत बड़ा मर्तबा है। कोई इबादत अल्लाह ताला के नजदीक नमाज से ज्यादा प्यारी नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 5 वक्त की नमाजें फर्ज कर दी हैं। इनको पढ़ने का बड़ा सवाब है और इनके छोड़ देने से बड़ा गुनाह होता है। हदीस शरीफ में आया है कि जो कोई अच्छी तरह से वुजू करे और खूब अच्छी तरह दिल लगा के नमाज पढ़े, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसके छोटे छोटे गुनाह बख्श देगा और जन्नत देगा। और आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज दीन का सतून है। सो जिसने नमाज को अच्छी तरह पढ़ा, इसने दीन को ठीक रखा, और जिसने इस सतून को गिरा दिया यानी नमाज को ना पढ़ा, इसने दीन को बर्बाद कर दिया। और आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत में सबसे पहले नमाज ही की पूछ होगी और जिसने नमाज को ना पढ़ा उसने दीन को बर्बाद कर दिया। और नमाजियों का हशर क़यामत के दिन नबियों और शहीदों और वलियों के साथ होगा, और बेनमाजियों का हशर फिरौन और हामान और कारून और बड़े बड़े काफिरों के साथ होगा। इसलिए नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है और ना पढ़ने से दीन और दुनिया दोनों का बहुत नुकसान होता है। इससे बढ़कर क्या होगा कि बेनमाजी का हशर काफिरों के साथ किया जाएगा और बेनमाजी काफिरों के बराबर समझा जाएगा। खुदा की पनाह, नमाज ना पढ़ना कितनी बुरी बात है। औलाद जब 7 बरस की हो जाए तो इनके माँ बाप को हुक्म है कि इनसे नमाज पढ़वाएं, और जब 10 बरस की बच्ची हो जाए तो मार कर भी नमाज पढ़वाएं। और नमाज का छोड़ना कभी किसी वक्त दुरुस्त नहीं है। जिस तरह हो सके नमाज जरूर पढ़े। अलबत्ता अगर नमाज पढ़ना भूल गई, बिल्कुल याद ही नहीं रहा, जब वक्त जाता रहा तब याद आया कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी, जब याद आए और आँख खुले तो वुजू करके फौरन कज़ा पढ़ लेना फर्ज है। अलबत्ता अगर वक्त मकरूह हो तो जरा ठहर जाए ताकि मकरूह वक्त निकल जाए। इसी तरह नमाज शुरू करने से पहले कुछ चीजें वाजिब हैं। नमाज की कुछ शर्तें हैं। अगर कोई भी औरत इन शर्तों को पूरा नहीं करती तो इनकी नमाज जाती रहती है, अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होती। अगर वुजू ना हो तो वुजू करे, नहाने की जरूरत हो तो गुस्ल करे, बदन या कपड़े पर कोई निजासत लगी हो तो इसको पाक करे। जिस जगह पर नमाज पढ़नी हो वो भी पाक होनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखना है कि जगह और मकाम पाक और साफ होना चाहिए। फकत मुंह और दोनों हाथों की हथेलियां और दोनों पैरों के सिवा सारा बदन खूब अच्छी तरह ढांप लेना चाहिए। किबला की तरफ मुंह करके जिस नमाज को पढ़ना चाहती हैं इसकी नियत यानी दिल से इरादा करे। वक़्त आने के बाद नमाज पढ़े। ये सब चीजें नमाज के लिए शर्त हैं।
اگر ان میں سے ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ باریک کپڑا یا جالی دار کپڑا یا بہت باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ میری مائیں اور بہنیں اگر ایسا کرتی ہیں تو نماز ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اگر نماز پڑھتے وقت چوتھائی پنڈلی یا چوتھائی ران یا چوتھائی باں کھل جائے اور اتنی دیر کھلی رہے جتنی دیر میں 3 بار سبحان اللہ کہہ سکے تو نماز جاتی رہے گی، پھر سے پڑھے۔ اگر اتنی دیر نہیں لگی پھر کھلتے ہی ڈھک لیا تو نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح جتنے بدن کا ڈھانپنا واجب ہے ان میں سے جب چوتھائی عضو کھل جائے تو نماز نہ ہوگی۔ نماز میں بے وجہ کھجانا، ہلنا جھولنا، آگے پیچھے ہونا، کبھی ٹانگ اٹھانا، کبھی انگلیاں مروڑنا، کبھی کچھ کرنا، کبھی ایک ٹانگ پر بوجھ ڈال کر کھڑے ہو جانا، یہ سب چیزیں خشوع کے خلاف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف توجہ نہ کرے۔ جب وہ دوسری طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں، یعنی آپ کا دھیان اگر اللہ کی طرف رہا تو اللہ کی توجہ بھی آپ کی طرف رہی۔ جو ہی آپ نے ادھر ادھر رخ کیا تو اللہ نے بھی آپ سے اپنا رخ پھیر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ اپنی نگاہ اس جگہ پر رکھو جس جگہ سجدہ کرتے ہو، یعنی نماز میں نگاہیں سجدے کی طرف ہو۔ اگر آپ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں تو یقین مانیے کہ آپ کی نماز میں خشوع آ جائے گا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے خشوع زیادہ آتا ہے، لیکن یہ غلط فہمی ہے۔ ایسا کرنا پسندیدہ بھی نہیں ہے۔ لگتا بہت آسان ہے کہ کوئی چیز نظر نہ آئے تو ہمارا دھیان زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے گا۔ جو لوگ آنکھیں کھول کر پڑھتے ہیں وہ آنکھیں کھول کر سجدے کی طرف دیکھنا شروع کریں۔ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ بچپن سے ہم جس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کبھی کسی نے ٹوکا نہیں ہوتا۔ ہم سب سے زیادہ مائر اس وقت کرتے ہیں جب لوگ ہمیں ہماری نماز کے بارے میں ٹوکتے ہیں، جب ہماری اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، بہت زیادہ ہائپر ہوتے ہیں۔ مثلاً جس طرح کسی نے باریک دوپٹہ لیا، کسی کے ٹخنے ننگے ہو رہے ہیں اور کسی کی نماز پڑھنے کا طریقہ درست نہیں ہے، اس میں اگر کوئی ذرا سی بھی مداخلت کر دے تو وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ تم ہوتے کون ہو مجھے کچھ کہنے والے؟ اس لیے عموماً لوگ دوسروں کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے پھر جیسے آپ کو کرنا ہے ویسے کیجئے، آپ کیا کر سکتے ہیں کسی کے لیے۔ بعض اوقات انڈائریکٹلی 20 بار لوگوں کو سمجھانے کے بعد بھی لوگ اپنا طریقہ صحیح نہیں کرتے۔ یاد رکھیے جب تک طریقہ درست نہیں ہوگا خشوع نہیں آئے گا۔ نماز میں حرکت کم سے کم کرنی چاہیے۔ اگر آپ کسی کو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھیں تو دیکھیں کہ آپ کی نماز میں بھی آئے گی، آپ کے پاس بھی وہ کھڑا ہو تو آپ کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور کم سے کم حرکت، ہلنا نہیں ہے آپ نے۔ اس لیے خشوع کا معنی سکون کا ہے، اور جو اس طرح نماز پڑھے اس کی نماز کے بعد بھی اس کو ایک خاص سکون نصیب ہوگا۔ ہم نماز پڑھ کے بے چین اٹھتے ہیں، بعض اوقات کبھی رونے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ رونے دھونے سے کچھ زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا کہ رو کے ہم اپنے آپ کو خوش کر لیتے ہیں کہ ہم رو لیے، ندامت کے آنسوؤں نے ہماری سب غلطیاں دھو دی ہیں، لیکن جب تک ہماری اصلاح نہ ہو تو رونا اور ندامت فائدہ نہیں دیتی۔ اس لیے 2 چیزوں پر آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ نماز میں خشوع بھی ضروری ہے۔ کس لیے؟ کامیابی کے لیے۔ اس لیے ایسی جگہوں پر نماز پڑھنی چاہیے جہاں زیادہ آس پاس موومنٹ نہ ہو۔ اندر کے حصے میں، گھر کے سب سے اندر کے حصے میں، عام ایکٹیویٹی والے ایریے میں اگر عورتیں نماز پڑھیں تو زیادہ خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز میں کچھ چیزوں کا بھی خیال رکھیں گے تو پھر کن چیزوں سے بچنا ہے آپ نے؟ نمبر 1، آپ نے ہلنا نہیں ہے، مختلف سمتوں میں جھکنا نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہ کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں، کبھی
بائیں ٹانگ پر کھڑے ہو جائیں. اگر شروع میں آپ کو بہت زیادہ لمبی نماز کی عادت نہیں ہے تو ہیلے بغیر پڑھیں. کپڑوں کو بار بار سمیٹے نہیں، نہ ان کو جھاڑیں. ایسے کپڑوں کو نہ پہنے جسے بار بار سمیٹنے میں آپ مصروف ہوں. جائے نماز کو درست طریقے سے بٹھائے. ایسی جائے نماز پر کھڑے مت ہوں جو ہر دفعہ میں اکٹھی ہو جائے اور آپ کو ہر دفعہ میں سیدھا کر رہے ہوں. آج کل جتنی مخملی جائے نمازیں آ گئی ہیں اتنے ہی نماز میں خشوع ختم ہو گیا ہے. کبھی ہاتھ پھسلنے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی پاؤں پھسلنے شروع ہو جاتے ہیں. نماز کے وقت سامنے نقش و نگار اور جائے نماز کے اوپر نقش و نگار کو ناپسند کیا ہے، کیونکہ یہ بھی نماز میں خلل انداز ہوتے ہیں. پھر اسی طرح تن کر بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے، یا پھر یعنی کہ بہت اکڑ کر نہیں کھڑا ہونا چاہیے. بالکل نارمل نیچرل انداز میں کھڑا ہونا چاہیے. ریلیکس طریقے سے کھڑے ہوں، بہت اونچی قرات نہ کریں. مثلاً آپ تہجد میں یا نفل میں کوئی زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ چیخ چلا کر آپ نے تلاوت نہیں کرنی. اسی طرح گا گا کر تلاوت کرنا بھی درست نہیں. مصنوعی تکلف سے تلاوت کرنا، پھر اسی طرح نماز میں جمائیاں لینا اور لیتے ہی چلے جانا. اسی طرح جلدی جلدی کرنا، کیونکہ خشوع کیا ہے؟ سکون. اور سکون میں کیا ہے کہ آپ جب قیام کریں تو ہلنا بند کر دیں، رکوع کریں تو اتنی دیر ہو رکوع کریں کہ جسم ہلنا بند کر دے. رکوع سے جب کھڑے ہوں تو کھڑے ہو کر اتنا کھڑے ہوں کہ آپ کا جسم ہلنا بند کر دے، اور پھر سجدے میں جائیں ٹک جائیں اور اس وقت سر اٹھائیں جب تسبیحات پوری ہو چکے ہوں اور ہلنا بھی بند ہو چکا ہو. خشوع کے لیے آپ کو ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھنی ہوگی. اسی طرح اگر آپ کو کوئی چیز نماز میں اذیت دے رہی ہو تو اس کو بھی دور کرنا ضروری ہے. بہرحال ہر شخص کا اپنا اپنا حساب ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں، اور نماز کا چھوڑنا کبھی کسی وقت درست نہیں ہے. جس طرح ہو سکے نماز ضرور پڑھے. البتہ اگر نماز پڑھنا بھول گئی، بالکل یاد ہی نہیں رہا، جب وقت جاتا رہا تب یاد آیا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، یا ایسی غافل سو گئی کہ آنکھ نہ کھلی اور نماز قضا ہو گئی، جب یاد آئے اور آنکھ کھلے تو وضو کر کے فوراً قضا پڑھ لینا فرض ہے. البتہ اگر وقت مکروہ ہو تو ذرا ٹھہر جائے تاکہ مکروہ وقت نکل جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی زندگیوں میں خوشیوں کا سماں کرے اور آپ کو ہر مشکل میں آسانی دے اور آپ کی تمام دعائیں قبول کرے. آمین ثم آمین. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.